ناظرین، میں ہوں میاں طاہر اور میں آج آپ کو دنیا کی سب سے تیز ترین اور سب سے ماڈرن الیکٹرانکس وارفیئر وار، پاکستان ایئر فورس سائبر سیکیورٹی وار، اس کی تفصیلات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وار ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ 4 دن، اور اس میں بھی جو اصل وار تھی وہ تو 20 سے 24 گھنٹوں کے درمیان ہوئی. تو اس میں اصل میں یہ ساری وار بڑی پرسیجن کی وار تھی، بڑی ہی ایک ماڈرن ایکوپمنٹ کی وار تھی. تو وہ کیسے تھی، ہوا کیا بھارت کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس سائبر سیکیورٹی فورس نے انڈیا کو کس طرح سے پیرالائز کیا. ڈیٹیل میں نہیں کہہ رہا، انڈینز خود مان رہے ہیں، اور وہ کیسے ہوا وہ بتاتا ہوں. اور دوسرا، پاکستان نے جب رافیل گرائے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال ہے، ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ سوال کر رہے ہیں، ماہرین اس تک پہنچ چکے ہیں. میں ماہرین کی رائے آپ تک پہنچاؤں گا کہ رافیل کیسے نشانہ بن سکتا ہے دنیا کے جدید ترین جہازوں میں سے، فائٹر جیٹس میں سے ایک جیٹ کیسے نشانہ بن گیا، اس کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ وہ لاک ہو چکا ہے اور میزائل اس کی طرف آ رہا ہے. آخر ایسا کیا اس میں راز ہے، کون سا خاموش میزائل تھا جو اس کی طرف بڑھا اور کیسے بڑھا، کیا سسٹم اختیار کیا گیا، اور کون کون سے رافیل گرائے گئے ہیں. ہم تو اس کا نمبر بھی بتائیں گے کہ رافیل کون کون سا ہے جو گرایا گیا ہے. اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو آپ بتا دیجئے، میں انڈینز کو کہہ رہا ہوں. اور F-16 کے حوالے سے پاکستان نے آفیشلی رابطہ کر لیا ہے، اس کا کیا جواب آیا. تو ان سب سوالوں کے جواب میں سب سے پہلے تو اس طرف چلتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس سائبر سیکیورٹی فورس نے کیا اس دن کمالات دکھائے. تو یہ ہمیں بتانے کی بجائے انڈین بتا رہے ہیں. تو یہ ہے ایک انڈیا کا چینل NDTV، اس کا اینکر دہائی دے رہا ہے اس میں کہ پاکستان نے ہمارے پورے سسٹم کو کیسے روکا، بھارت کے سسٹم کو روک دیا، بھارت پیرالائز کیسے ہوا. دیکھیں، جہاز کا پورا سسٹم ان کا، یعنی کہ ایئرپورٹس کا پورا سسٹم جام ہوا. یہ دیکھیں، لوگ جو ہیں وہ پینک کا شکار ہیں، سارا سسٹم مینول ہو گیا، آٹومیٹک سسٹم، آٹومیشن فارغ. اور تمام جو یہ دیکھیں سٹاک ایکسچینج، یہ خود کہہ رہے ہیں، وہ انڈین خود کہہ رہا ہے سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی، بینکس کے سسٹم ختم ہو گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے. کمپیوٹر کس کا چل رہا ہے کس کا نہیں چل رہا، کیوں بند ہوا ہے، اتنا پینک تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ دیکھیں، کمپیوٹر بلینک، پینک ہے، پورا بھارت جو ہے وہ مینول ہوا پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کس طرح سے ان کا الیکٹرک گرڈ جو ہے وہ آف کیا گیا، اور اپنی مرضی سے اس کو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہونے دیا گیا اس وقت تک جب تک انڈینز نے اس کو تسلیم نہیں کر لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اچھا، اب یہ جو پاکستان ایئر فورس سائبر فورس ہے، اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو سیٹلائٹس تھے انڈیا کے، ملٹری اور سول دونوں، ان کو ڈسٹرب کر دیا. سیٹلائٹ ان کے ڈسٹرب ہو گئے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سیٹلائٹس. اور ان کے جو فائٹر جیٹس ہیں، ان کے سسٹمز کو جیم کیا. یہ ایسے ہی نہیں وہ کہہ رہے کہ 48 گھنٹوں تک ہم گراؤنڈڈ رہے ہیں، یہ وجہ تھی. اور ان کے راڈارز کو بلائنڈ کر دیا سائبر فورس سیکیورٹی فورس نے، اور ان کے جو پاور گریڈز ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے. یہ تھی سائبر سیکیورٹی فورس کے کمالات. اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو رافیل ہے، یہ دنیا کا، میں نے پہلے بتایا، دنیا کا جدید ترین جہاز ہے، اور اس میں ایسا سسٹم ہے، یہ بالکل دعوے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ جو پائلٹ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جہاز لاک ہو چکا ہے، یعنی آپ کا نشانہ لیا جا چکا ہے، آپ کی طرف فائر آ رہا ہے. وہ کس چیز کا فائر ہے یہ وہ بعد میں بتاتا ہے، پہلے وہ یہ بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو سیمولیٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف یا تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میزائل آ رہا ہے، یا آپ کی طرف کوئی ڈرون آ رہا ہے، یا آپ کو کسی اور چیز سے ہٹ کیا جا رہا ہے.
یہ اور پائلٹ جو ہے پھر اس سے فیصلہ لیتا ہے، اور وہ الیکٹرانک سسٹم جو اس کے اندر ہے، ان بلٹ ہے، وہ اس کو طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اب آپ نے اس سے بچنا کیسے۔ لیکن یہ رافیل کھڑا ہے، اس کا یہاں سے نشانہ لیا جا چکا ہے J-10C سے، اس کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس کی وجہ یہ تھی، یہ جو Y-9LG ایئر کرافٹ کھڑا ہے، یہ اتنے ہائٹ پہ کھڑا ہے کہ یہ راڈار میں نہیں آ رہا، اور یہ ہے اصل میں الیکٹرانکس وارفیئر۔ یہاں سے اس نے سگنل دیا ہے J-10C کو، J-10C کو اس نے کہا ہے کہ میزائل فائر کرو، اس نے اس کو پہلا سگنل دیا ہے، یہ میزائل فائر ہو گیا۔ اب یہ جو ہے یہ سگنل اس کو رستے میں دے رہا ہے، یہ پہلا سگنل آیا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کو دوسرا سگنل دے رہا ہے میزائل کو۔ اب یہ جو میزائل ہے یہ اس کی ریڈیشنز نہیں ہے، لو ریڈیشن کا میزائل ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ سب سے بڑی جو اس میں سائنس ہے وہ یہ ہے، میزائل جب فائر ہوتا ہے تو اس میں سے ریڈیشنز نکل رہی ہوتی ہیں، اور جو راڈار ہے وہ بیسیکلی ان ریڈیشنز کو ہی پکڑتا ہے، ورنہ میزائل کی کوئی آنکھیں تھوڑی ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ میزائل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ ریڈیشن سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی میزائل آ رہا ہے، تو وہ بتاتا ہے اپنے سسٹم کو، یا اس کے مطابق وہ جو بھی کاروائی کرنی ہوتی۔ یہ جو میزائل ہے یہ لو ریڈیشن ہے جو فائر ہوا ہے، اور اس کو رستے میں اس کو وہ ڈائریکٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں ادھر جانا ہے، تو یہ گیا ہے اور اس نے جا کے اس کو ہٹ کر دیا ہے۔ یہ جو رافیل ہے وہ پہچان ہی نہیں سکا کہ اس کی طرف کوئی میزائل آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہے، کیوں کہ یہ جو Y-9LG ایئر کرافٹ ہے جو میں نے کہا کہ بہت ہائٹ پہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اوپر کھڑا ہے، یہ بیسیکلی میزائل کو رستے سے ری ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے، اس کی سمت بھی بدل سکتا ہے کہ نہیں ادھر جاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ رافیل جو ہے یہ نشانہ بنے۔ اب اگلی بات اس سے کہ رافیل تو نشانہ بن گئے، انڈینز مان نہیں رہے تھے، اب تو خیر مان گئے، لیکن پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ٹیل نمبر، اب انڈینز تصدیق کر کے بتا دیں کہ میں نے غلط بتائے ہیں، ان کے ٹیل نمبر بتاؤں گا۔ دیکھیں یہ جو رافیل ہیں جب یہ انڈیا نے خریدے تو ان کے جو نام ہے انہوں نے اپنے ایک اس وقت کے ایئر چیف بریندر سنگھ دھونا کے نام پہ رکھے، تو ان کا جو ٹیل نمبر ہے وہ BS سے شروع ہوتا ہے، بریندر سنگھ سے BS۔ تو جو پہلا مطلب اب میں ترتیب وار بتا رہا ہوں، BS-018 ہٹ ہوا، بتائیں ذرا اپنی تصدیق کر کے بتائیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ BS-21 ہٹ ہوا، BS-23 ہٹ ہوا، اور BS-27 ہٹ ہوا۔ یہ ریکارڈ ہے اور یہ چیلنج ہے۔ اب آپ یعنی انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہم نے ایک F-16 گرایا، اچھا جی، ویسے انڈین گورنمنٹ نے ابھی تک دعویٰ نہیں کیا، یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ سیکورٹی ذرائع سے یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے گرایا ہے تو آپ کے پاس تو ثبوت کوئی نہیں تھا، لیکن پاکستانی حکومت نے پرو ایکٹیولی امریکہ سے رابطہ کر لیا اور اس کمپنی کو کہا جو بناتی ہے F-16، اسے کہا کہ بھئی آپ بتاؤ کہ ہمارا کوئی طیارہ جو ہے وہ گرا ہے، کوئی تباہ ہوا ہے۔ اس نے تصدیق کر دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہے اصل میں جنگ، یہ ہے سچ، یہ ہے آپ کی پروفیشنلزم۔ پروفیشنل فورسز کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور جو سچ ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہ جو سسٹم ہم نے استعمال کیا ہے اس کو پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ ششدر ہے، حیران ہے، منہ میں انگلیاں دبائے اس وقت کھڑی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا سسٹم، اتنا جدید سسٹم اور اتنا انٹیگریٹڈ سسٹم، سب سے بڑی بات انٹیگریشن کی ہے کہ آپس میں پورا سسٹم ایک دفعہ ایک ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ یہ پاکستان کی مہارت اور چین کی ٹیکنالوجی، پاکستان اور چین کی مشترکہ ٹیکنالوجی، اور پاکستان کی جو جرأت و بہادری، یہ اس سے ممکن ہوا ہے۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ